الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم الى آخر او کما قال۔ سورہ یوسف کا درس چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں جو آخری آیت ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ اے ابا جان، ہمارے لیے استغفار کرو، ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرو۔ ایک تو یہ ضابطہ سمجھ آ گیا کہ آدمی از خود بھی اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اپنے بزرگوں کے پاس بھی جا کر اگر ان کو درخواست کرے کہ میرے لیے دعا استغفار کر دو تو یہ کہنا بھی ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ شرک کی مشابہت ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو لوگ شرک کرتے تھے، جن کا سورۃ زمر میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری بتوں کے آگے اور ان کے اللہ کے آگے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ اور ضابطہ ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم سے ہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اولاد اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، بحیثیت باپ بھی، بحیثیت اپنا نبی بھی اس کو سمجھتے تھے، تو بحیثیت بیٹا ہونے کے انہوں نے اس حیثیت سے کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے باپ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا استغفار کیجیے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے ان کو غلط نہیں فرمایا، فرمایا قال سوف استغفر لكم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا۔ کچھ وجوہات پچھلے درس میں نے عرض کی تھی۔ ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ فوراً دعائے استغفار یا استغفار والے کلمات نہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا میں پہلے یوسف سے تو پتہ کر لوں کہ آیا انہوں نے ان کو معاف کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم مسئلہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے دعائے استغفار کو تھوڑا مؤخر کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ میں عنقریب آپ کے لیے دعا کروں گا۔ فوراً ان کے لیے دعائے استغفار نہیں کی، کیونکہ معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ تو ہمیں ضابطہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک جس کا حق کھایا گیا، جس کو تکلیف پہنچائی گئی، جس کو آزا پہنچائی گئی، جب تک اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی، اگر مال ہے اور کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو واپس دینے کی ہے، اس کو واپس نہیں کرے گا، نبی سے استغفار کروانا بھی بے معنی ہے۔ یہ چاہے کہ آپ بزرگوں سے جا کر دعائیں کرواتے پھرو، زمانے کے شیخ الحدیث سے، شیخ التفسیر سے، شیخ التصوف سے دعائیں کرواؤ کہ ہمارے لیے دعا کرو اللہ ہماری مغفرت کر دے، لیکن معاملہ حقوق العباد کا ہے، بڑے سے بڑا ولی دعا کر دے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حقوق العباد دنیا میں ہم نے خود پورے کرنے ہیں، حقوق العباد کو ہم نے دنیا میں بے باک کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو گالیاں دی، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، کسی کی جان بوجھ کر دل آزاری کی، اپنے عمل سے یا قول سے، کسی کا پیسہ کھایا، زمین دبائی، کسی قسم کا حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر ہم نے اسے دنیا میں کلیئر نہ کیا تو
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ حساب اللہ تعالیٰ بے باک کریں گے۔ کیسے بے باک ہوگا؟ فرمایا جس نے حق غصب کیا اس کی نیکیاں جو ہے حقدار کو دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی یا نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر حقدار کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر حساب برابر بے باک کیا جائے گا۔ اس معاملے کو کوئی ہلکا پھلکا نہ لیں۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے اس کے حقوق ہیں، جو ہمیں درس دیتا ہے اس کے حقوق ہیں، جو ہماری تربیت کر رہا ہے اس کے حقوق ہیں۔ اگر ہم دکاندار ہیں تو ہمارے ساتھ دوسرے دکانداروں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر ہم مالک ہیں، ہمارے ماتحت کوئی نوکر ہے، اس کے بھی ہم پر کوئی نہ کوئی حقوق ہیں۔ تو تمام تر حقوق کا خیال کرنا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ان میں کوتاہی رہ گئی تو جیسے ہم جنازوں پہ رسمی اعلان کروا دیتے ہیں، میاں کوئی گنو کہہ نہیں دیتے، پجا چھوڑیں گے، دھکے مارتے گھروں کا بدماشا یار اعلان کروایا میں گننا یہ 500,000 گنن دے تو 500,000 کیا 1 روپیہ ہو، حقدار کو حق ہے وہ اس کا مطالبہ کرے۔ اگر معاف کرتا ہے تو پھر اس کے لیے استغفار بھی کرے گی، یا اللہ میں نے مرنے والے کو یہ حق معاف کیا اور میں اس کے لیے استغفار بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ تو بھی اس کو معاف فرما۔ کس سے درخواست کر رہا ہے؟ اللہ سے، یا اللہ میں نے بھی معاف کیا تو بھی اس کو معاف فرما۔ اتنا بڑا جگر چاہیے، پھر معافی ہے۔ دل میں یہ ہے کہ ہون مر گئے بار تمہیں جیسن کہنا مجبوراً معاف کرنا برسی، تو یہ اس کو معافی نہیں ہوئی بھائی، یہ تو آپ مایوس ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کھلے دل سے معاف کرتے تو پھر آپ اس کے لیے استغفار بھی کرتے۔ تو بہرحال ایک وجہ یہ لکھی تو آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین مغفرت فرمانے والے ہیں اور بے حد مہربان ہیں۔ ولما دخلوا علی یوسف، جب یعقوب علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، کیونکہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 200 اونٹ دیے تھے، جن میں کپڑے بھی تھے، دیگر سامان بھی تھا، زاد راہ بھی تھا، وہ بھائی وہاں لے کر پہنچا۔ تو وہاں سے ایک روایت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد اور آپ کے متعلقین جو آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کو آپ ساتھ لائے۔ تو بعض کہتے ہیں ٹوٹل 93 تعداد تھی، بعض کہتے ہیں 380 تعداد تھی، زیادہ مضبوط قول 380 والا ہے۔ تو 380 افراد کے ساتھ جب یہ مصر کے قریب آئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے 4000 کے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر آ کر اپنے باپ کے قافلے کا استقبال کیا۔ 4000 اپنے ساتھ قافلہ لے کر گئے، 4000 افراد تھا جنہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کو سلامی دی۔ اللہ اکبر۔ آوا الیہ ابویہ، اور جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، یعنی جناب یعقوب علیہ السلام کو اور اپنی والدہ کو۔ تو یہاں مفسرین کی ایک اور بات ہے، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی حقیقی اماں وفات پا چکی تھی، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خالہ سے شادی کی تھی، تو اب خالہ بھی قائم مقام ستیلی ماں بھی ہوگی اور ماں کی جگہ پر بھی ہوگی، خالہ بھی ماں کی طرح ہے۔ تو حقیقی ماں تھی یا ستیلی ماں تھی،
تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا، ان سے یعنی استقبال والی جگہ پر خاص خیمے میں، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، سارا کا سارا قافلہ شہر مصر میں داخل ہو جائے امن کے ساتھ، کسی قسم کی فکر کے بغیر، یعنی آپ سے ریاست کاغذات نہیں مانگے گی۔ نیا آدمی کسی ملک میں جاتا ہے، ایئرپورٹ پر جاتا ہے تو اس سے کاغذات مانگے جاتے ہیں، اس سے سفری دستاویز مانگی جاتی ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا، بس آپ جاؤ۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور جب مصر کے اندر پہنچے تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور جیسے عرش یعنی کہ تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو 11 بھائیوں نے، آپ کی والدہ اور باپ نے آپ کو سجدہ کیا۔ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ، تو جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے ابا جان، میں نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری ہو گئی۔ آپ نے پہلے رکوع میں پڑھا تھا نا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہا ہے، تو یہ چاند اور سورج ماں باپ ہو گئے اور 11 بھائی ہو گئے۔ تو عرض کیا ابا جان یہ تعبیر پوری ہو گئی۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ یہودیوں کے پاس گئے، انہوں نے دیکھا وہ اپنے پادریوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے سامنے سر نیچے رکھ کر سجدہ کیا۔ حضور نے اس صحابی سے فرمایا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے یہودیوں کو دیکھا وہ اپنے علماء کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں انسان کو انسان سجدہ تعظیم، سجدہ بندگی نہ، یعنی کہ پچھلی امت جتنی بھی نبیوں کو سجدہ کرتی تھی وہ سجدہ تعظیم ہوتا تھا، اس کو سجدہ عبادت، سجدہ بندگی نہیں کہہ سکتے۔ تو فرمایا میری امت میں سجدہ تعظیم بھی حرام اور شرک ہے۔ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی انسان کو سجدہ کرے تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی۔ جب میں نے سب کے لیے سجدہ حرام کر دیا تو اب بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو بھی سجدہ نہیں کر سکتی۔ لیکن تشبیہ دیکھو کیسی دی کہ عورت کو اپنے شوہر کا اتنا احترام، اتنی خدمت، اتنی اس کے سامنے مٹ کر رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ اکبر، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قد جعلها ربی حقا، اس خواب کو میرے رب نے برحق ثابت کر دیا، اس خواب کو سچا بنا دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اب یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا۔ شروع سے کہانی نہیں بتائی کہ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، اپنوں کا دکھ نہیں سنایا، اور غیروں نے جو کیا اس کی تفصیل بھی نہیں بتائی، صرف اپنی رہائی کی خبر دی۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے پروردگار نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو من بعدی، اور میری رہائی کے بعد
آپ کو بھی گاؤں سے یہاں لے آئے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ جب گلے شکوے ختم کر کے صلح کی طرف جاؤ تو پھر تانے نہیں دینے چاہیے، پھر پرانے دکھوں کو خام خواہ سنا سنا کر مجلس کا مزہ بد نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے جٹوں کی عادت ہوتی ہے، میں معاف کا کر دیتے ہیں، بر میرے دل کو حال نہ پوچھو، میرے دل سے کیا معاف کا کر بولتے معاف نہ کی تو معاف کی کڑے میں بل آنکھیں میرے دل سے گزرتی کڑی معاف تو یوسف نے کیا ہے، اور فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ معافی ہے۔ اور جب باپ آیا لشکر کے ساتھ آیا تو یوں نہیں کہا میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، فرمایا اللہ نے مجھے جیل سے رہائی عطا فرمائی، میری رہائی کے بعد اللہ نے آپ کو دیہات سے شہر کی طرف لے آئے، کیونکہ دیہات میں وسائل کم ہوتے ہیں۔ یا مفسرین نے بڑی زبردست باتیں لکھی، فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر اس کا بھائی جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے جیسے وہ قمیض اپنے مبارک چہرے پر ملی، آپ کی بینائی واپس لوٹائی تو آپ علیہ السلام نے قمیض دینے والے اپنے بیٹے سے کہا 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی چیز نہیں پکی، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو بطور انعام دوں، لیکن میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی سکرات کی موت سے آپ سب لوگوں کی حفاظت کریں، یعنی جو آئے ہوئے تھے۔ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی سکرات کی موت سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ یقیناً حفاظت فرمائے، ورنہ سکرات کی موت بہت سخت موت ہے، اذیت ناک موت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نافرمان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ایک خاردار درخت ہو، اس پر ریشم کا کپڑا ڈال کر اس کے کانٹوں میں اچھی طرح پھنسا دیا جائے، پھر ایک نکر سے پکڑ کر کھینچو تو وہ لیرا لیرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کے نافرمان کی روح قبض ہوتی ہے اندر سے لیرا لیرا ہو جاتا ہے، اور مومن بندے کی روح ایسے قبض ہوتی ہے، فرمایا جیسے آٹے کے اندر بال ہو، وہ نکالتے ہیں تو آٹے کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ سکرات کی موت سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا دی، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا اعلان فرما دیا کہ بھئی ان کے ساتھ بول چال ہر چیز بند۔ تو ان کی جب توبہ کا آسمان سے فیصلہ آیا، اللہ نے ان کی توبہ کا اعلان فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خوشخبری دی۔ تو جو شخص خوشخبری لے کر سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ انہیں اپنا بہترین کپڑوں کا نیا جوڑا اسے بطور ہدیہ تحفہ بطور انعام اس کو دیا کہ آپ نے مجھے خوشخبری سنائی ہے۔ اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ جب مکمل حفظ یاد کر لی، ایک اونٹ ذبح کیا اور اپنے دوستوں کو کھلایا۔ بھائی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہمیں جو خوشخبری سناتا ہے یہ خوشخبری ہے کہ آپ کا بیٹا ناظر قرآن پاک مکمل کر گیا، حفظ مکمل کر گیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا، مال خرچ کرو، استاد کو بھی
پہلے آپ جب چھوٹے چھوٹے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو یہ باتیں تھی کہ استاد مجھے آمی دے رہی ہے، جیسے نے ناظرہ مکمل کیا استاد کو بکری دینی ہے. اب جس نے ناظرہ مکمل کیا اس استاد کو گالیاں دی جاتی ہے. ناراض نہ ہونا، یہ ہو رہا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پاک کا ایک حصہ یعنی کہ ایک سورت مکمل ہے یاد کی، ایک اونٹ ذبح کیا. اونٹ کی قیمت تو پوچھو جا کر آج 7-8 لاکھ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور 50 لاکھ تک جا رہا ہے. تو عمدہ اعلیٰ بہترین قسم کا اونٹ آپ نے ذبح فرمایا. تو بھی بندے کو سخی بھی ہونا چاہیے. مال اللہ کے نام پر خرچ بھی کرنا چاہیے. کوئی خوشی پہنچ گئی اپنے مال میں فراوانی کرے، یہ ایمان کی علامت ہے. کوئی بات پر دل خوش ہوا کسی سے، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کو کوئی اچھا مشروب پلاؤ، اس کو کوئی اچھا پھل فروٹ کھلاؤ، تاکہ اگلی بار وہ تمہیں جلدی بات سنائے دین کی، جس سے آپ کا دل خوش ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سارا دن ہم تقریر سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، پانی اور چائے بھی نہیں پوچھی. اب مولانا صاحب کو جان دے گا نہیں مسجد دوبارہ، امام صاحب کو 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے مسجد دوبارہ جان دے گا نہیں کون ہے. سب سے حقیر اور کمی ان کو سمجھتے ہیں جو ہمیں دین سمجھاتے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. یہ چیزیں ذرا نا ہمیں، یہ صحابہ کے اعمال بھی ہیں، انبیاء کے اعمال بھی ہیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے آنے والے کو دعا دی کہ میرے پاس 7 دن ہو گئے، میرے گھر کھانا نہیں پکا، روٹی نہیں پکی، صاف ذرا میرے پاس کوئی سامان، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو تحفتاً دے سکوں، لیکن میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ سکرات کی موت سے آپ کی حفاظت کرے. اتنا سادے گل بات قسمتی نال قاری صاحب کھاوڑا جا فضائل کا کوئی یاد ہے جتنا ویسے ٹکر کھاوڑ والی حدیث سب یاد ہو سی بھائی ٹکر کیویں کھاونے، ٹکر کھاوڑ سب یاد ہے، کھواوڑ یاد کریں جارے کو مہمان آ مجھے سب پتہ بھی نہیں ہونا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، یا صلی آج میرے گھر کھانا کھاؤ. اب وہ استاد بھی ہیں، امام بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، روزانہ زیارت ہو رہی ہے نا، کہا یا صلی آج میرے گھر کھانا کھاؤ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، فلاں 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 میرے ساتھی میرے ساتھ ہوں گے. تو جب وہ شام کو چل رہے ہیں تو حضرت عثمان بن عفان پیچھے آپ کے قدم گنتی کر رہے ہیں. غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ پیچھے دیکھیے پتہ نہیں عثمان کیا گنتی کرتا پھر رہا ہے. تو حضور نے عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا عثمان کیا کر رہے ہو؟ کیا یا رسول اللہ میرے گھر کھانا کھانے آ رہے ہو؟ مجھے بہت خوشی ہے، میں آپ کے مبارک قدم گن رہا ہوں، مسجد نبوی سے میرے گھر تک کتنے قدم ہوں گے، ہر قدم پر اللہ کی قسم میں اتنا خوش ہوں کہ ہر قدم پر اللہ کے لیے میں غلام آزاد کروں گا. جتنے قدم میرے گھر تک بنے گے اتنے غلام آزاد کروں گا. یہ ہے صحابہ کی خوشی. اچھا ذمہ دار کو، بدماش کو، سیاستدان کو، تھانے کھلے کھوانے والے کو دعوت نامہ دیا سو اور بڑی عزت پروٹوکول نال شادی تے اہم جاج ملے، جڑا سا کو نماز پڑھیں دے، جڑا سا کو اللہ دا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سمجھے نے او کو نہیں سجنا سا، او کو اسا نہیں سجنا. اور یاد رکھو ایو سے میری اولاد دیندار نہیں بڑھ سکتی. میرے کو لکھوا گنو میرا چھوٹا جہا بال ہے 5 سال رہ لی، میں خانقاہ جڑے ویلے فیروزے والے آنے
وہ والا گھر ہوندے سی روزہ بڑھندے وہ مسیح خانقاہ جاتے دے بیٹھا والا گھر چھوٹے چھوٹے بالوں اکٹھا کرندے والا وہ تدی بھی چھاتے انہاں اگو ملاتے آپ ہی بیٹھ اللہ اللہ کرنا آوے ذکر کرنا آوے جی انہیں منہ لفظ ہونے وال تسبیح چاہتے ذکر کرنا بیٹھا اگر میں ذکر والوں کو یا اتھا جرا نماز سکھڑم دے انہوں کو ذلت دی نگاہ نہ لکھا میں آکھا چلو بار ون باؤ چلو اتھا ون باؤ یہ چلو والے بازاری الفاظ علات علامات وہی والے سے وہ سکھ سے ساتھ ذرے بچہ دے تھے کہ میرے ابے دے سارے یار میرے بڑے بھرا کی شادی سے آئے کھڑے میرا استاد نہیں آیا تو وہ بچہ آٹومیٹک سمجھتے کہ میرا استاد کمی ہے اگر میرے استاد کی کوئی عزت ہو گیا میرا پیو سدیا جب علم والوں کی اتنا تذلیل ایسے تو نہیں میرے آقا نے فرما دیا کہ نا اہل احمق لوگ دنیا کے گھٹیا ترین لوگوں کے ہاتھ میں دولت چلی جائے گی اور شرفاء ایسے غائب ہو جائیں گے گویا تھے ہی نہیں اور شادی ہو کوئی عالم نہیں ہے کوئی حافظ نہیں ہے کوئی قاری نہیں ہے دین کا ماحول نہیں ہے گویا کہ شرفاء غائب ہو گئے تو گھٹیا لوگوں کے ہاتھ میں ہے دولت چن گھر میراثی کو لایا جا رہا ہے دین والے کو نہیں لایا جا رہا چن کر کنجریوں کو لایا جا رہا ہے لیکن وہاں اللہ کے دین کا فرمان رسول اللہ کا فرمان اللہ کا دین سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو ہم ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اپنے اوپر سوچیں میں آپ باہر والے کیا کر رہے ہیں ان کو چھوڑو کیا ہمارے بیٹوں کی شادی ہوگی ہم کیا کریں گے ہماری اولاد کی شادی ہوگی ہم اس جہالت کا مقابلہ ہم اس بے حیائی اور فحاشی کا مقابلہ ہم اس میں ذرا تھوڑا سا سخت لفظ بول رہا ہوں کیونکہ علماء کو سائڈ پر کرنے والے کنجریوں کو بلانے والے ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہوں گے ہمارے دوستوں میں بھی ہوں گے اور ہمارے لاڈ پیار والے بھی ہوں گے اور لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں وہ صحیح تھوڑا کوئی واسطہ کا نہیں ایسا آپ جگہ گھینا تو تھوڑا کیا واسطہ ہے اور لوگ بھی میرے سیانے مولانا صاحب اسا تھوڑی مکالا ملے وہ فلاں نے بے غیر سے نہ مکالا میں کہ وجہ لے انہاں دے وقت تو سا مکالا کنا ملے تو سا کہنا گھنے ویسے میرا اللہ ہے بلا اللہ نہ اللہ ہونے وہ کنجری گھنے سارے دات نچوا ہونی چاہیے بس پھر گناہ کرنے میں متحد اللہ کو ناراض کرنے میں متحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغاوت کرنے میں متحد دین والوں کو رسوا کرنے میں متحد یہ رسوائی ہے نا کہ ہمارے نکاح میں سارے ہیں ہماری شادی پہ سارے ہیں ہمارے ولیمے پہ سارے ہیں لیکن ہمارے دل میں خدشہ ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا آ گیا تو اس کے پاس نیندر کے پیسے نہیں ہوں گے ہم نے امام صاحب کو بلا لیا اس کے پاس تو نیندر کے پیسے نہیں ہوں گے جو ہمیں اللہ کا دین سمجھاتا ہے اگر ہم نے اس کو بلا لیا وہ تماشا تو رکوا دے گا یہ فضول قسم کے شیطان نے ہمارے اندر وہ ڈالے ہوئے ہیں اور یاد رکھو یہ چیزیں ہمیں اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف لے جا رہی اور نتیجہ بھی سامنے ہے معاشرے میں جو سکون نہیں ہے بے چینی ہے ہر طرف فساد ہے زنا ہے بدکاری ہے یہ کیوں ہے اس وجہ سے ہے کہ یہ بنیادی طور پر ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں یہ وہ ہے تو بہرحال آگے فرمایا ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی اب یہاں من جملہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا یوں نہیں کہا کہ میرے بھائیوں کا قصور ہے بات لانی پڑ گئی تو بڑے طریقے سلیقے سے لائے کہ شیطان نے یہ کیا شیطان نے ہمارے درمیان یہ گڑبڑ کی ان ربی لطیف لما یشاء بے شک میرا پروردگار عمدہ خوبصورت
بہترین تدبیر فرماتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ جو چاہے بہترین تدبیر کرتا ہے. اللہ اکبر. انہ هو العلیم الحکیم. بے شک وہ اللہ جاننے والا اور زبردست حکمت والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے درس سنا نا دوسروں پر فٹ نہ کرنا، خود پر فٹ کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.